سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 22، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اور وہ بھی اب دیکھو اللہ کے تابع کرنا، اور یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کے تابع کرنا، اور کیا اس کا مقصد کیا ہے، کیا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردارگی جو کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کوئی دنیاوی چیز ہے یا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے۔ تو ہم سب جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو بتایا گیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ انسان محسن ہے۔ محسن کون ہوتا؟ جو انسان احسان کرتا ہے، مطلب کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے یا برا کرے، آپ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرتے، اس کو محسن کہتے ہیں۔ تو محسن ہے یہ انسان، مطلب ان کے ساتھ کوئی اچھا کرو یا برا کرو، وہ انسان اچھا ہی کرے گا آپ کے ساتھ۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ بھی نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو بھی تم کام کر رہی ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہارے کاموں کا جو اجر ہے اللہ ہی دینے والا ہے۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کافروں کے کفر سے تم رنجیدہ نہ ہو، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، بے شک اللہ سننے سینوں کے بھیدوں کو بھی واقف ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے جو اندر جو ان کے سینوں میں بھی بھید ہے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ گریف اور سورو ہو رہا تھا، کیوں نہ ہو، کیونکہ ان لوگ کے جو حرکتیں تھے، ان لوگ کے جو باتیں تھے، اس کے وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اور ہمیں جو کچھ ہو یہ فائدہ دے، لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بے چرغی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہکالے جائیں گے۔ مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تھوڑے دن کے لیے تم انجوائے کر رہے ہیں، پھر لیکن کیا ہوگا، عذاب آ کے پکڑ لیں گا، تم کو تو جانا ہی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کی خالق کون ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجیے کہ سب تعریف کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بھی علم نہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ سورۃ اللقمان کر رہے ہیں آیت نمبر 25۔ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بے نیاز اور سزاوار ہم و ثنا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، پریز وردی بھی ہے۔ روئے زمین کے تمام درخت اگر قلم بن جائے اور سمندر سیاہی اور اس کی مدد کو 7 سمندر اور بھی ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت والا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اگر سارے سمندر بھی انک بن جائے اور 7 سمندر ہو جائے اور بھی اس میں ایڈیشنل کر لے تو اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 28 سورۃ اللقمان۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے کہ جی کا، مطلب بول رہے ہیں کہ اب جو تم رائٹ ناؤ جو الائیو ہے، ہم سب کو ڈیتھ ہونی ہے، پھر اگین تم زندہ ہونے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے، مطلب ہاؤ رات اور دن ول چینج، تو کھپا دیتا مینس چینجز جو آ رہے ہیں۔ سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ بما تعملون خبیر، مطلب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے، اللہ ہیز دا نالج، انٹائر نالج، اور یہ نالج کیسی ہے؟ کامل نالج ہے۔ یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوائے جن جن لوگوں کو پکارتے ہیں سب باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ اب
یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ عَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بابلند ہے اور کبیر ہے۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، پھر اس کے لیے وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہی جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا جاتا ہے اور جب ان پر موجیں سائبان کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتے ہیں تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہیں۔ تو یہاں پر اگین اسلامک مونیتھزم کی بات ہو رہی، اللہ کو ایک ماننا۔ دیکھیے ہمارا جو ایمان ہے، دین ہے، اس کا یہ بیس ہے کہ اللہ کو ایک ماننا از اے مسٹ تھنگ۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہاں ہم سن آف گاڈ کو بھی مانتے، ٹرینیٹی کو بھی مانتے اور فلاں گاڈ کو بھی مانتے، اینڈ دین ہم بول رہے ہیں کہ نہیں اللہ ایک ہے۔ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ تو ان لوگ جب کوئی پریشانی تکلیف میں آ جاتے اللہ ایک ہے مانتے، جیسے ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اللہ کے اذن سے وہ صحیح پہنچ جاتے پھر ناشکری کرنا شروع کر دیتے۔ ناشکری ان سینس مطلب ڈینائل کر رہے ہیں اللہ کا۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد ان ولدہ ولا مولود ہوا جازن۔ تو بتا رہے ہیں یہ جو تم دنیا کی زندگی میں تم انگریزڈ ہو گئے، دھوکے میں آ گئے، باپ بیٹا بھی ایک دوسرے کو کام آنے والا نہیں ہے، آخرت میں nobody is going to help you۔ آیت نمبر 34، یہ شارٹ صورتیں ہیں، یہاں پر اب آگے بھی ہم دیکھیں گے شارٹ صورتیں ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی پورا علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرسٹ کیا بول رہے ہیں؟ آور آف نالج، مطلب قیامت کب آنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بارش کب ہونے والی ہے اللہ کو معلوم ہے، پیٹ میں بچہ میل فیمیل کیا ہے کیسا ہونے والا ہے اللہ، ہر سول ہر چیز کل کیا ہونے والا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتا، اور کون انسان کس جگہ مرنے والا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ سورۃ السجدہ، جیسا کہ یہ ہم جب نماز پڑھتے ایک رکن ہے سجدہ، سجدے کے بغیر نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی، تو یہ رکن ون آف دا رکن پہ بھی ایک سورہ ہے، سورہ کا نام ہے سجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ سونے سے پہلے پڑھتے تھے اور یہ فجر کی نماز میں بھی پڑھتے تھے جمعے کے دن، اور یہ انکریج کیا گیا کہ سورۃ السجدے کو میمورائز کرنے کے لیے اور یہ رات میں ریسائٹ کرنا چاہیے، یہ آپ کی سنت تھی، جیسا سورۃ الملک ریسائٹ کرتے ویسے ہی، اور یہ میمورائز کر لینا اچھا ہے، یہ بہت بیوٹیفل سورت ہے۔ اور یہ بھی سورۃ السجدہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ کون ہے یہ؟ رب العالمین ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو یہاں آیت نمبر 3 میں بتایا جا رہا کہ ان کو ڈراؤ تاکہ ان لوگ صحیح راستے پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور پھر عرش پر قائم ہو گیا۔
تمہارے لیے اس کے سوائے کوئی مددگار اور سفارش نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو بتایا کہ 6 دن میں یہ بنایا گیا، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا کوئی کھیل تماشے کے لیے تھوڑی ہے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کا 1000 کے برابر ہے۔ بول رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے اس کا اندازہ کیا ہے؟ اٹس لائک 1000 ایئرس کے برابر ہے، الفسنہ۔ تو یہ اینجلز جو کیری کر رہے نا کمانڈ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے اور اللہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ کرتے، تو بتا رہے ہیں یہ جو ڈسٹینس ہے ارتھ سے لے کے اسکائی، اٹ از لائک 1000 ایئرز، ایسا میسف، ایسا ایکسپینشن آف دا اسکائی اینڈ دا ارتھ۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے یہ ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب، بہت ہی مہربان۔ کون؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کے بناوٹ مٹی سے شروع کی ہے۔ اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ اخلقا الانسانی من الطین، ہم سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، پھر اس کی نسل ایک با وقت پانی کی نچوڑ سے چلائی، تو مطلب نسلہ من سلالت من ماء مہین، یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سپرم ڈراپ سے بنائے ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، یہ ایک کیا ہے؟ حقیر پانی ہے، سپرم ڈراپ اگر آپ سوچو کیسے حقیر پانی سے بنا ہے، جس کا ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ مطلب دیکھو انسان ایک لوتھڑا رہتا ہے، لیکن کس طرح خون، پھر اس کے اندر ہڈیاں، ہر چیز، کس طرح فارمیشن بنتا ہے ایک بچے کا۔ اس نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ بول رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہے، قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم کتنا کم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کیا آپ جب ہم، تو اب یہ جو مشرکین مکہ ہے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریے، ان لوگ یقین نہیں کرتے تھے آخرت میں، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہے، بل لقاء ربہم الکافرون، مطلب جب رب کی ملاقات ہی نہیں ہے تو تیاری کیا کریں گے؟ آپ سمجھیے کہ آپ کو کسی سے ملنے جانا ہے تو آپ کیا کرتے؟ تیاری کرتے، ورنہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے رہتے۔ ویسے ہی آخرت میں جب رب سے ملنے کی ملاقات کا ہی انکاری ہے تو کیا تیاری کریں گے؟ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ آیت نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہارے کو اینجل آف ڈیتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ تم کو لے کے چلے جائیں گے، اور ہم سب کو جانا ہے، مطلب جانا چاہو جانا نہیں چاہو، چوائس نہیں ہے آپ کے پاس۔ کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم یقین کرنے والے نہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ جو مجرمین ہیں نا، وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، جب ان لوگ عذاب دیکھ لیں گے گناہگار، ان کے سامنے جو کہا جائے گا کہ اب دیکھو تمہارے اوپر تمہارے اوپر عذاب آ گیا، تو بولیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، تو بول رہے ہیں کہ ارجی مطلب ہم کو واپس بھیجو، نعمل صالحا انا موقنون، بول رہے ہیں کہ ہم صالح عمل کریں گے۔ تو کیا یہ لوگ صالح عمل کریں گے؟ نہیں، ان لوگوں کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ اب یہاں پر بول رہے ہیں لا املن جہنم من الجنت والناس اجمعین، کہ جہنم کو انسان اور جنوں سے بھر دیں گے۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کا فراموش کر دینا کا مزہ چکو،
ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُم، اب تم مزہ چکھو. واٹ واز دا ریزن فار دس؟ تم ہماری ملاقات کو بھلا دیے. ہاذا انا ننسیناکم، میں بھی تمہاری ملاقات کو بھلا دیا. وذوقوا العذاب الخلدی، اور یہ عذاب کیا ہے؟ کنٹینیوس عذاب ہے. بما کنتم تعملون، جو بھی تم کرے. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اب تو یہاں پر جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے بارے میں اپریشیٹ کیا جا رہا. اور سجدہ کا ورڈ جو آیا آیت نمبر 15 میں، اکثر جو سورے کا نام رہتا وہ سورے میں آتا ہے. تو ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ انما یؤمنو بآیاتنا، پہلے تو ایمان لائے آیتوں پہ. الذین اذا ذکروا، تو جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، خروا سجدا وسبحوا بحمدہ، تو سجدے میں گر جاتے، اللہ کی حمد ثنا کرتے. ربہم وہم لا یستکبرون، اور ان لوگ تکبر بھی نہیں کرتے. اور ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے. اب تو یہاں پر بتایا جا رہا، ان کی اور کوالٹی بتایا جا رہا کہ یہ لوگوں میں کیا اسپیشل کوالٹی ہے. آیت نمبر 16 دیکھیے، بہترین بہت اچھی آیتیں ہیں. تتجافا جنوبہم، مطلب یہ کروٹیں بدلتے. کیوں؟ عن المضاجع یدعون ربہم، کیونکہ اسی لیے کہ اٹھ کے تہجد پڑھنے کے لیے اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے. خوف و تمن، خوف بھی ہے، تما بھی ہے، مطلب ان کے اوپر ہوپ بھی ہے، فیئر بھی ہے، ہوپ بھی ہے. ایک مومن کے اندر ہوپ بھی رہنا چاہیے اور فیئر بھی رہنا. ہوپ کیا رہنا چاہیے؟ جنت جانے کی. فیئر کیا ہونا چاہیے؟ دوزخ جانے کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا. اب خرچ کرنے میں صرف مال نہیں ہوتا. اب دیکھو، آدھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، سجدے میں گر جانا، یہ ٹائم کا خرچ کرنا، انرجی کا خرچ کرنا، ایک فرم ڈٹرمنیشن کی بات ہے. کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھا ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. تو اب یہاں پر وہی لوگوں کی تعریف کی جا رہی آیت نمبر 17 میں بھی، کہ ان لوگ جو اچھے کام کر کے لائے تو اس کے لیے ریجوائس ہے. حدیث میں آتا 3 پیپل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ محبت کرتا اور ہنستا ان کے پر، ریجوائس ہے. فرسٹ کیا ہے؟ جو بہت اچھا بیٹل فیلڈ میں وہ کرے، بیٹل میں فائٹ کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور وہ مارا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو وکٹری دیں گا اور کافی ہو جائیں گا اس کے لیے. اور پھر جو صبر کرتا صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ خوش ہو جاتا، گیو اپ نہیں کرتا انہیں. اور ایک پرسن ہے، اس کی وائف بیوٹیفل ہے، سافٹ ہے، کمفرٹیبل ہے، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ اس کو چھوڑ کے، وہ سب ڈیزائرز کو چھوڑ کے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، یہ سارے چیز میں لگ جاتا. سحری کے وقت دعا کرتا. یہ سارے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پسند کرتا. اللہم جعلنا منہم، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس جو کوالٹیز مینشن کرے اسی میں شامل کر دے. کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کی ہے جو فاسق ہو؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے؟ نیور اٹ از ایکول. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے نیکوکاروں کے بارے میں ہی کنٹینیوس بات ہو رہی. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزل بما کانوا یعملون. لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکالنے کا چاہیں گے اس میں لوٹا دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو. اب آیت نمبر 20 میں کیا بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں دوزخ میں سے، ان کو دوزخ میں بار بار ڈال دیا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگ کے عمل ایسے ہیں. اور دیکھیے دوزخ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اور جنت کی ہم آرزو کے ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس.
بال یقین ہم نے انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب سے بڑے عذاب کے سوائے چکائیں گے تاکہ وہ لوٹ جائے۔ اب یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آیت نمبر 21 میں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ایک چھوٹا عذاب ہوں گا اور آخرت میں بڑا عذاب ہوں گا، مطلب اس دنیا میں بھی سفرنگ ہے، آخرت میں بھی۔ بٹ واٹ از دا کی تھنگ، آخرت میں کیسا اسکیپ ہو سکتے؟ سمجھیے کہ اس دنیا میں بہت گناہ تھا، سب کچھ کرے، لیکن آپ ریئلائز کر لیے، توبہ کر لیے، پھر وہ راستے پہ نہیں گئے اور توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے حالات کو صحیح کر لیے، اللہ کو راضی کر لیے۔ لیکن یہاں پر عذاب چھوٹا اور بڑا کس کے لیے ہے؟ دنیا میں ہی انگروزڈ ہو گئے تو ان کے لیے دنیا میں چھوٹا عذاب، آخرت میں بڑا عذاب۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واضح کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اس سے بنی اسرائیل کی ہدایت کے ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آیت نمبر 25 سورۃ السجدہ۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو بول رہے ہیں یہاں پر تو اختلاف کر رہے ہیں لیکن قیامت تو آنے والی ہے۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو پریویس نیشنز تھے چل پھر کے دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ ڈسٹروائے کر دیے، پھر بھی افلا یسمعون، پھر بھی نہیں سنتے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے یا خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ تو بول رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے ہماری پوری زندگی پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، چاہے جانور ہو، انسان ہو، کراپس ہو، کیا پھر بھی افلا یبصرون، پھر بھی نہیں دیکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتا لو۔ اب یہ ایکچولی دے آر آسکنگ فار عذاب وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ فتح، جواب دے دو کہ فیصلے والا دن ایمان لانے بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو وہ تو فیصلے کا دن ہے، اس دن صرف جو ایمان لائے ان کے لیے اینڈ ریزلٹ گڈ ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا میں ان کو ڈھیل دی جا رہی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہے، یہ بھی منتظر ہے۔ اب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک معنی میں دھمکی دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا جا رہا، لیو دیم الون، کیونکہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی۔ سورۃ الاحزاب۔ اب یہاں پر سورۃ الاحزاب میں ہم دیکھتے یا ایھا نبی سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو یہاں قرآن میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو ایڈریس کیے جاتے یا ایھا نبی، اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے کہ بہت کم ان کا نیم لیا گیا ہے، لیکن اب جیسا دوسرے پروفٹس کا کیا ہے، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا آدم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات جب آتی تو نام نہیں لیا گیا ہے، ان کے ٹائٹل سے بتایا گیا ہے، یعنی تو عبد بتایا گیا ہے اور اللہ کا ڈر بتایا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتقوا اللہ ولا تطیعوا الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کے باتوں میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ بڑی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب آیت نمبر پہلی آیت میں ہی بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا کہ کافر اور منافقوں کے باتوں میں مت آئیے۔
اور اپیرنٹلی ان لوگ کیا کرتے تھے، آتے تھے کچھ نہ کچھ پریشرائز کرتے تھے آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بول رہے ہیں کہ ان کے پریشر میں مت ہو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابع داری کرے، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ایک عمل سے بھی باخبر ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ جو تمہارے اوپر وحی کی جا رہی، ریویلیشن کیا جا رہا ہے، تم اس کی اطاعت کرو، ان کی باتیں نہیں مانو، آپ اللہ ہی پر توکل رکھے، وہ کارساز کے لیے کافی ہے۔ بول رہے ہیں وَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ دیکھیے یہ کی تھنگ ہے ہماری زندگی کے لیے، کتنے پریشانیاں، دکھ، تکلیف آتی، لیکن وَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل رکھنا، یقین رکھا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ وکیل کیا ہے؟ کارساز ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہارے سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالے ہوئے لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تو تمہارے اپنی منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے، وہ سیدھی راہ سجاتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں کیا ہے بتایا جا رہا کہ کوئی بھی انسان کے سینے میں 2 ہارٹس نہیں ہے، صرف 1 ہارٹ ہے ہمارے دل سینے میں، اور کوئی بھی عورت ماں الگ ہے اور بیوی الگ ہے، 2 ڈیفرنٹ ریلیشن شپ ہے، ماں ماں ہے اور بیوی بیوی ہے، یہ دونوں ریلیشن شپ میں کنفیوژن مت کرو، ماں کی بھی امپورٹنس ہے، وائف کی بھی امپورٹنس ہے، اگر دیکھیے کوئی امپورٹنس آپ کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ کریں نا، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ماں کی اپنی اہمیت ہے۔ پھر آپ شادی کرتے، شادی کر کے بیوی سے بچے ہوتے، آپ کا جنریشن آپ کا آگے بڑھتا، تو سب کا اپنا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ رینک دیے، کسی کا ہائر ہے، کسی کا لوور ہے، لیکن ایک اللہ کی ایک ایسی اس میں حکمت ہے کہ جو ایک ماں کو اسائن کرے ڈیوٹیز، پھر وائف کو جو اسائن کرے، ایک مرتبہ الگ ہے ماں کا، وائف کا الگ ہے، اور تو اس کو کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اسلام کیا ہے؟ اعتدال والا دین ہے، سب مل جل کے اچھے سے رہنا ہے۔ اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جو ایڈاپٹیڈ سنس ہے وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، اب ان کا سر نیم ہم چینج نہیں کر سکتے، جس کی اولاد ہے انہی کا، مطلب ایون دو تم ایڈاپٹ کر رہے ہیں، جو اصلی ماں باپ ہیں ان کے بایولوجیکل وہی رہیں گے، اگر نہیں معلوم ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایڈاپٹیڈ بیٹے تمہارے اون سنس نہیں ہوتے۔ اب آگے جا کے ہم دیکھیں گے زید بن حارثہ کا واقعہ آئے گا، جو زینب کر کے آپ کی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، ان دونوں کی بن رہی نہیں تھی، تو ان لوگوں کا ڈیورس ہونے والا تھا، اور ڈیورس تک کی بات نہیں تھی، اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شادی کرنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو اپنا منہ بولا بیٹا مانتے تھے، اور عرب کلچر میں منہ بولے بیٹے کو بالکل ریئل بیٹے کے جیسا اہمیت دی جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرمپرا توڑنا چاہ رہے تھے، بول رہے تھے کہ نہیں، یہ ریئل اولاد الگ ہے، ریئل ماں الگ ہے، ریئل باپ الگ ہے، تو اگر جو سمجھے کہ ایڈاپٹیڈ سن کے وائف سے آپ شادی کر سکتے بٹ ناٹ دا ریئل، سو ہیئر دیٹ ول کم ان دا لیٹر، لے پالکوں کو ان کی حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، مطلب ان کا جو سر نیم ہے، جو آپ اولاد کو پال لیے ان کا سر نیم وہی رہیں گا، آپ سر نیم مت چینج کریے، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کی حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو، تو بول رہے ہیں کہ اگر ان کے ریئل فادر کا نام نہیں معلوم ہے، تو بہت سارے لوگ عبداللہ رکھ دیتے، اللہ نوز بیسٹ، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہے، بول رہے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں نہیں معلوم، دینی بھائی اور دوست ہے، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو گئے، مطلب اب پریویسلی جو کر چکے دیٹس اٹ، لیو اٹ، اب لیکن اصلاح کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، مطلب جو پریویسلی ہو گیا اب رائٹ نہ پھر اور گناہ مت کرو، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو، مطلب ایون دو اب تمہارے پاس نالج آ گئی، پھر بھی اگر تم وہی اس پہ ہے اور وہی کنٹینیو کر رہے ہیں تو اب گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو ہمارے لیے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائفس ہے امہات المومنین، مدرز آف دا بلیورز ہے، وہ ہمارے مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بانسبت دوسری مومنیں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہے، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، تو بول رہے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ چیز لکھی ہوئی ہے،
جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا ہے، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام اور سے موسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا۔ تو آیت نمبر 7 میں کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے ہم کووننٹ لیے، عہد لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بار بار دیکھیے، اس سے پہلے بھی پریویس سوروں میں ہم دیکھ چکے کہ کس طرح ان کو پینفل ٹارمنٹ ہے کافروں کے لیے۔ سچائی کے بارے میں دریافت فرمائیے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارا مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو آیت نمبر 9 میں بتا رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کیسا تمہارا کو ہیلپ آؤٹ کرے؟ تو یہ بیٹل آف خندق، جو بیٹل آف ٹرنچ بولتے ہیں نا، یہ بیٹل آف احزاب بھی کہا جاتا۔ احزاب کیوں بولتے؟ احزاب مطلب ڈیفرنٹ گروپس کو بولتے، اور ڈیفرنٹ ایریاز کم ٹوگیدر ہوئے تھے، ایز اے مسلم فائٹ کرے تھے۔ آرمی آف 10,000 پیپل تھی بیسیکلی، یہ فورسز جوائن کرے یہ مسلمان۔ تو اسی لیے جب کہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھائی آئے، اور جب کہ آنکھ پتھرا گئے اور کلیجہ منہ کو آ گیا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تو بول رہے ہیں کہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا جب یہ تم جو ایک فائٹ ہو رہی تھی، جو بیٹل آف ٹرنچ تھی، اٹ واز سو ڈیفیکلٹ، اور تم لوگ پورے شیکن اپ ہو گئے تھے۔ یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پوری طرح زلزالن شدید، اتنا ہلا مارنے والا ایسا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے ان سے۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا ہے۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہیں تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ اب وہ جو وار میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، تو یہ 13 والی آیت میں کیا ہے، جو پیپل آف یتھرب تھے، تو ایکچولی کیا ہوا تھا، یہ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے بیٹل میں، تو ان لوگ کیا ایکسکیوزز بنا رہے تھے۔ اوور ہیئر کس کی بات ہو رہی؟ ہپوکریٹس کی بات ہو رہی۔ تو ان لوگ کیا سوچ رہے تھے، ہم وہاں پر گئے تو مر جائیں گے، تو یہ بول رہے کہ ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے، اینڈ سو آن، سو مطلب ایسے باتیں کر کے وہ رک جانا چاہ رہے۔ اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیا جاتا، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا، تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ تو بول رہے ہیں کہ اگر ان لوگ جاتے بھی نا، ان لوگ کچھ کام کے نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں لڑتے تھے۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدے کے بعد پرس ضرور ہوگی۔ تو جب اللہ کے لیے کوئی چیز عہد کرتے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو ان لوگ وعدہ کیے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، لڑیں گے، لیکن پیٹ پھیر لیے۔ دیکھیے جب وار ہو رہی، فائٹ ہو رہی، اس سے منہ موڑ لینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو لڑنا ہی لڑنا ہے، آپ مسلمان ہیں۔ اب فار ایگزامپل اس میں اب آج کل کے پریزنٹ سچویشن میں سوچئے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ سکارف نہیں پہن رہے ہیں یا داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہو گیا، اب سمجھئے کہ پورا اب یہ ہو گیا کہ اپرنٹ ہو گیا ایک مسلمان اور نان مسلم، اور اس کو آپ چھپانے کے لیے اسکیپ ہو جا رہے ہیں۔ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے وعدے الست کر کے آئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم
مسلمان ہو کے پریکٹس کرنا ہے، ایسا اسکیپ نہیں ہونا ہے۔ لیکن یہاں پر وار کی بات ہو رہی، وار میں ان لوگ پیٹ بتا کے بھاگ گئے تھے۔ کہہ دیجئے کہ جو تم موت سے، یہ خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنے تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ بول رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہیں کہ تم موت سے بھاگ سکتے، فرارو ان فرار تم من الموت، فرار نہیں ہو سکتے، فرار نہیں ہو سکتے، تم مر سکتے، قتل ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو تم کو کرنا چاہ رہا کر سکتا ہے۔ پوچھئے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے تمہیں بچا سکتا یا تم اس سے روک سکتے؟ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہی ہیں تم کیا سمجھ رہے ہیں اگر تمہارے پر برائی آئیں گی، کوئی پرابلم آئیں گی، پریشانی آئیں گی، کون بچا سکتے؟ ادر دین اللہ کوئی پروٹیکٹ کر سکتے نہیں۔ خد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوستوں کو رکھتے ہیں اور اپنے بھائی بندو سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی یہ لڑائی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر لوگ کس طرح خود بھی نہیں کرنا چاہتے نیکی اور دوسروں کو بھی روکنا چاہتے۔ تمہاری مدد میں پورے بخیل ہے، پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو وہ آپ انہیں دیکھنے کے آپ کی طرف نظریں جماتے ہیں اور ان کی آنکھ اس طرح گھومتی ہے جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی تاری ہے۔ مطلب ان لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ان کے پر موت آ گئے، پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں۔ مال کے بڑے بے حریص ہے، تو بتا رہے ہیں ایک تو ان کے آنکھیں گھوم جاتے، ان لوگ جانا نہیں چاہتے اور زبان سے ہرٹ کرتے۔ کبھی آپ دیکھیں کیسا لوگ ہرٹفل ٹاک کرتے، زبان۔ مومن کیا رہتا؟ ایک زبان سے بھی سیف کرنا لوگوں کو اور اپنے ہاتھوں سے بھی، لیکن ان لوگ کیا ہے؟ منافق ہے اور مال کے حریص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دے اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فَحَبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ویری ایزی ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلا نہیں گیا اور اگر فوج یا جائے تو تمنائیں کرتے ہیں کاش وہ صحرا میں بدائی نشانوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبر دریافت کیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائے نام۔ تو بتا رہے ہیں کہ اچھا ہے تمہارے ساتھ انہوں وار میں نہیں ہے، اگر تمہارے ساتھ وار میں جاتے تو بالکل فار دا نیم سے بولتے نہ خون لگا کے شہیدوں میں شامل والی بات ہے، مطلب ایکچولی they didn't do anything just for the name sake۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور باکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اب پھر وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، الاحزاب کا جو ورڈ ہے آیت نمبر 22 میں آتا ہے یہاں پر، اور ایمانداروں نے جب کفر کا لشکروں کو دیکھا بے سخت کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا چیز نے اور ان کا ایمان میں اور صحوائی فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنے عہد پورے کر دیا اور بعض موقع منتظر ہے، انہوں نے کوئی تبدیل نہیں کی۔ آیت نمبر 23 پہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافق کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ اب دیکھیے توبہ کب قبول ہوتی؟ جب ایکچولی یو مین اٹ اور آپ توبہ کر رہے ہیں، پھر وہ راستے پہ نہیں جا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ بول رہے ہیں اللہ کافی ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا، ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، جو سٹرونگ مسلم تھے، ایمان والے تھے، تو فزیکلی بھی ان کو سٹرونگ بنائے، ان کے ڈٹرمنیشن کو سٹرونگ بنائے، اور
اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارا قدموں نے روندا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 27 میں بتا رہے ہیں یہ جو ایک گریٹ وکٹری ہے، سیلیبریشن ہے، وہ آنے والا ہے، اور اس نے تمہیں کو ان کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی کی دنیا اور زینت دنیا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اب ان لوگ جب جیسے جیسے وارز ہو رہے تھے، ایکسپیڈیشنز ہو رہے تھے، تو مال بھی آ رہا تھا، کیونکہ جب وارز ہوتے نا وار بوٹی بھی ملتی، تو اب ان لوگوں میں چینجز آ رہے تھے، امہات المومنین۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو ٹائٹل ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی وائف ہے تم، اس کے لیے سرٹن تھنگس ہے، تمہارے سرٹن ڈیوٹیز اسائن کرے، لیکن اگر تم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پیٹی لائف ہے، دنیا داری اور دنیا کے چیزیں چاہیے، تو دین یو وونٹ بی دا وائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ صرف تمہارے کو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، اب تم ڈیسائیڈ کر لو۔ اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھا ہے۔ اب یہاں پر کلیئر کٹ میسج آ گیا، اگر پروفٹ کی وائف رہنا ہے تو دیز آر دا تھنگس، دیز آر دا رولز اینڈ ریسپانسبلٹی، کیونکہ ہائر دا پوزیشن ہائر دا سیکریفائس۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پروفٹ کی وائف بھی ہے اور آپ دنیا داری بھی، بول رہے ہیں یو وونٹ گیٹ دیٹ بٹ یو ہیو دا پوزیشن آف پروفٹس وائف، تو تمہیں کو دنیا داری چاہیے یا آخرت چاہیے، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اٹ، اٹس یور چوائس ناؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا کہ تم اپنے والد صاحب سے، اپنے پیرنٹس سے پوچھ لو کہ تم کو میری وائف بن کے رہنا ہے یا تم کو چھوڑ دینا ہے، یا تم کو دنیا داری چاہیے، تو بولتے کہ نہیں مجھے نہیں پوچھنا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان بات ہے۔ آیت نمبر 30 میں بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پر پارہ کمپلیٹ ہوتا تو بول رہے ہیں آیت نمبر 30 پہ پارہ نمبر 21 کمپلیٹ ہوتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں تم سے کھلی بے حیائی، مطلب کوئی بھی تم انڈیسنٹ ایکٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی بے حیائی کر رہے ہیں تو ڈبل پنشمنٹ ہوں گی۔ کیوں ڈبل پنشمنٹ ہوں گی؟ کیونکہ آپ پروفٹ کی وائف ہے، کوئی نارمل انسان نہیں ہے آپ، اور بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ تو یہ جز نمبر 21 میں اتنے اچھے باتیں ہم سے کہ ہر جز میں سے ہم بہت اہم موتی نکالتے، اس میں بھی اہم موتی کیا کیا ہے سیکھنے والے۔ سورۃ لقمان میں بتایا گیا کہ ایک اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اسلام سے جوڑنا چاہیے، ایمان پہ لانا چاہیے، اور ایمان پہ توحید امپورٹنٹ ہے۔ توحید میں ہم دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اور شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے، اور پھر اس پہ بتایا جاتا کہ چال کیسی ہونا چاہیے، ٹک ٹک نہیں کرنا چاہیے، نرمی کی چال ہونا چاہیے، اور آواز زور سے نہیں بات کرنا چاہیے، زور سے بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا اسوۃ الحمیر ہے، کیا ہے مطلب گدھے کے جیسی آواز ہے، لاؤڈلی بات کرنا۔ اور اگر اللہ سے چھپا رہے ہیں ایک چھوٹی رائی کے برابر بھی چیز اگر پہاڑ میں بھی چھپائے جیسی بات ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور بول رہے ہیں کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے رکھو، اور پھر بولتے ہیں یہ فرم ڈیٹرمنیشن والی بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اور سورہ سجدہ میں ہم دیکھتے کہ کیا ہے سجدہ، کہ یہ لوگ راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھتے، اللہ کا ڈر ہے ان کے اندر، اور اللہ سے امید بھی ہے جنت کی، تو اور یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے اور اللہ کے لیے خرچ کرتے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر سورۃ الاحزاب میں دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا جا رہا، اس میں بتا رہا کہ ایڈاپٹڈ سن کو اپنا نام مت دو، اور ایڈاپٹڈ سن کی جو چھوڑے ہوئی وائف ہے، بول رہے ہیں کہ تم جو ایڈاپٹڈ سن ہے وہ ریئل سن نہیں ہوتا، اور آگے جا کے ہم پارہ نمبر 22 میں دیکھیں گے ایڈاپٹڈ سن کی چھوڑی ہوئی بیوی کو بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بایولوجیکلی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے اس وجہ سے۔ اینڈ آلسو وی لرن ان دس کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کو کہا جا رہا کہ تم کو دنیا داری چاہیے یا آخرت چاہیے، اگر آخرت چاہیے تو دیٹس ہاؤ اٹس گونا بی، مطلب اب یہی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و